السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ ایک دو نشستیں انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے ہوئی ہیں کہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں اللہ کے بندوں پر خرچ کرنا یہ بھی عبادات میں سے ہے۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا فلسفہ بھی یہی بیان کیا ہے، تؤخذ من اغنیائہم فترد الی فقرائہم۔ زکوٰۃ سوسائٹی کے مالدار لوگوں سے وصول کی جاتی ہے اور مستحقین پر خرچ کر دی جاتی ہے۔ سوسائٹی سے لے کر سوسائٹی کو دے دینا، سوسائٹی کے مالدار لوگوں سے وصول کرنا اور مستحقین پہ خرچ کر دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا یہی فلسفہ بیان کیا ہے، تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم۔ اغنیاء سے لیا جائے گا اور فقراء پہ خرچ کر دی، ان کو واپس کر دیا جائے گا۔ اس حوالے سے ایک بات میں نے عرض کی تھی کہ اللہ رب العزت نے سوسائٹی پر، غرباء پر، مساکین پر، مستحقین پر خرچ کرنے کو اللہ رب العزت نے حق شمار کیا، حقوق میں شمار کیا ہے۔ فی اموالہم حق للسائل والمحروم، یہ حقوق میں شمار کیا اللہ رب العزت نے کہ ارد گرد کے ماحول پر، پڑوس میں، رشتہ داروں میں، سوسائٹی میں آدمی نظر رکھے اور مستحقین پر خرچ کرتا رہے۔ یہ اس کی طرف سے کوئی ان پر انعام نہیں ہے، یہ ان کا حق ہے۔ تو حق کے حوالے سے آج کل ایک بڑی اصطلاح ہے انسانی حقوق کی، ہیومن رائٹس کی، اور اس پہ بڑی بحث ہوتی ہے دنیا میں۔ اس وقت مکالمہ، گفتگو، نظام، سسٹم، اس سب معاملات میں انسانی حقوق کو سکہ رائج الوقت کی حیثیت حاصل ہے کہ تمام معاملات انسانی حقوق کے تناظر میں سوچے جاتے ہیں، سمجھے جاتے ہیں۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ انسانی حقوق کے حوالے سے قرآن پاک کیا کہتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کیا ہے۔ 20 آیات ہیں، سینکڑوں احادیث ہیں جن میں حقوق انسانی کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن میں ایک دو اصولی باتیں قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ کے حوالے سے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد گرامی کے حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا۔ حقوق کی بات قرآن بھی کرتا ہے، سب سے زیادہ قرآن ہی کرتا ہے۔ حقوق کی بات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائی ہے، بڑی تفصیل سے فرمائی ہے، اور میں شعوری طور پر اس بات کا دعوے دار ہوں کہ حقوق کا تعین، اس کی کیٹیگریز، اس کے دائرے، اس کی سطح، اس کی تفصیلات، جزیات، جتنی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت سے بیان فرمائی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اسلام بھی حقوق کی بات کرتا ہے، لیکن آج کی دنیا کے انسانی حقوق کے فلسفے میں اور ہمارے فلسفے میں 2-3 جوہری فرق ہیں، بنیادی فرق ہیں۔ پہلا فرق یہ ہے کہ مغرب یا آج کی دنیا حقوق کی بات کرتی ہے صرف انسانی حقوق کی۔ قرآن حقوق العباد اور حقوق اللہ دونوں کی بات کرتا ہے، پہلے حقوق اللہ کی، پھر حقوق العباد کی۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ حقوق دونوں طرف ہیں، پیدا کرنے والے اللہ کے بھی ہیں اور ساتھ رہنے والے انسانوں کے بھی ہیں۔ یہ نہیں کہ ساتھ رہنے والے انسانوں کے تو حقوق ہیں اور پیدا کرنے والے مالک کا کوئی حق نہیں ہے۔ آج کی دنیا مالک کے حقوق، حقوق اللہ کے تصور سے عاری ہے، جبکہ قرآن پاک پہلی بات حقوق اللہ کی کرتا ہے اور ساتھ حقوق العباد کی بھی کرتا ہے۔ یہ پہلا بنیادی فرق ہے کہ قرآن پاک، اسلام، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف حقوق العباد کی بات نہیں کرتے، حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی بات کرتے۔ دوسری بات، قرآن کریم نے بھی تفصیل سے بہت سی باتیں فرمائی ہیں
اور احادیث میں بھی بہت سی باتیں فرمائی ہیں۔ اس کی ترتیب اگر دیکھنی ہو، میں نے جیسے گزارش کی کہ قرآن پاک کی 20 آیات ہیں، لیکن ایک آیت میں عرض کروں گا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حوالے سے سینکڑوں ارشادات ہیں، میں ان میں سے ایک کا ذکر کروں گا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ ایک آیت کریمہ ہے، اس ایک آیت میں اللہ رب العزت نے 10 حقوق بیان کیے ہیں اسی ترتیب کے ساتھ۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، یہ سب سے پہلا حق اللہ کا ہے۔ حقوق کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ اللہ سے۔ انسان کے ذمے پہلا حق اللہ کا ہے، اور وہ حق کیا؟ اس کے 2 پہلو ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اور دوسرا یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ عام طور پہ ہم یہ بات کرتے ہیں شرک نہ کرنا یہ اللہ کا حق ہے، لیکن اس سے پہلے اللہ کی بندگی کرنا یہ پہلا حق ہے۔ اس حق کو ہم 2 پہلوؤں میں بیان کریں گے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بندگی کرو۔ اللہ کی بندگی کیا ہے؟ اس کے احکام کے مطابق زندگی بسر کرو۔ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی بندگی کرنے کا حکم ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے کا حکم ہے۔ یہ اللہ کا حق ہے جو 2 چیزوں سے مرکب ہے، اللہ کی بندگی کرنے سے، اللہ کا حکم ماننے سے، اور اللہ کی بندگی میں کسی اور کو شریک نہ کرنے سے۔ یہ پہلا حق ہے جو اللہ کا ہے۔ اس کے بعد دوسرا حق والدین کا۔ یہ بھی آپ دیکھیں گے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے، اپنا اور والدین کا اکٹھا ذکر کیا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، یہاں بھی وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ پاک اپنی بات کرتے ہیں اور پھر ماں باپ کی بات کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں 3 سے زیادہ مقامات پر اللہ پاک نے والدین کو اپنے ساتھ ذکر کیا۔ اس کی وجہ مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ انسان کے پاس سب سے بڑی نعمت اس کی زندگی ہے، باقی نعمتیں زندگی کے ساتھ ہیں۔ زندگی ہے تو نعمتیں بھی ہیں، زندگی نہیں ہے تو نعمتوں کا کوئی فائدہ نہیں اس کو۔ سب سے بڑی نعمت زندگی ہے، باقی نعمتیں اس کے ساتھ ہیں۔ زندگی دینے والا اللہ ہے، اور زندگی کا سبب ماں باپ ہے۔ زندگی دینے والا اللہ ہے، لیکن زندگی کا سبب کون ہے؟ ماں باپ ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اللہ رسول کے حقوق کے بعد سب سے بڑا حق، سب سے پہلا حق ماں باپ کا ذکر کیا۔ یہ فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، دوسرا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، 2 آگے گنتے چلے جائیے۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، قریبی رشتہ داروں کا حق ہے۔ وَالْمَسَاكِينِ وَالْيَتَامَى، سوسائٹی کے یتیم لوگوں کا حق ہے۔ وَالْمَسَاكِينِ، مسکینوں کا، ضرورت مندوں کا حق ہے۔ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، وہ قریبی رشتہ دار جو پڑوس میں رہتا ہے، پڑوسی بھی ہے، قرابت والا بھی ہے۔ وَالْجَارِ الْجُنُبِ، وہ پڑوسی جو پڑوسی تو ہے، رشتہ دار نہیں ہے۔ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، پہلو کا ساتھی، جو سفر میں، کسی کام میں، ملازمت میں، کسی معاملے میں ساتھی ہے، جس کو ہم کلیگ کہتے ہیں، صاحب بالجنب، پہلو میں بیٹھنے والا، کسی معاملے میں ساتھ شریک ہونے والا۔ وابن السبیل، مسافر آنے جانے والے۔ وابن السبیل وما ملکت ایمانکم، اور جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں، یعنی تمہارے ماتحت، تمہارے نوکر، پرانے زمانے میں غلام ہوتے تھے،
اب ماتحت نوکر ملازم مملکت ایمانکم۔ اللہ رب العزت نے یہ ترتیب بیان کی، فرمایا پہلے میرا حق ہے، پھر ان کی حقوق ہیں۔ فاعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامی والمساکین والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل وما ملکت ایمانکم۔ یہ 10 فہرست میں 10 رشتے تعلق گنے ہیں، لیکن سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ اللہ کا۔ پھر اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے احسان کا حکم دیا، ماں باپ کے ساتھ بھی قریبی 9 کے ساتھ اپنے لیے عبادت کی بات کی، میری بندگی کرو، شرک نہیں کرو، اور ان 9 کے ساتھ کیا کرو؟ احسان کرو۔ وبالوالدین احسانا وبذی القربى، ان کے ساتھ احسان۔ احسان کا معنی کیا ہے؟ احسان کا معنی ان پر خرچ کرنا، ایک معنی یہ بھی ہے۔ چنانچہ اس آیت کریمہ میں اگلی آیت ساتھ پڑھیں، بلکہ اسی آیت کا آخری جملہ کیا ہے؟ جہاں یہ 9 تعلق گنے، فرمایا ان کے ساتھ احسان کرو۔ آگے کیا فرمایا؟ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا۔ اللہ پاک شیخی بگھارنے والے کو، تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ مختال، اپنے خیال میں اپنے گھمنڈ میں رہنے والا، فخورا، دوسروں پر شیخی بگھارنے والا، فرمایا اللہ پسند نہیں کرتا۔ یہ مختال اور فخور، اپنے گھمنڈ میں رہنے والا اور دوسروں پر شیخی بگھارنے والا، اللہ پاک کہتے پسند نہیں ہے۔ یہ ہیں کون؟ مختال اور فخور کی تشریح اللہ پاک نے خود کیا کی ہے؟ الذین یبخلون الناس، الذین یبخلون، جو بخل کرتے ہیں، جو خرچ نہیں کرتے، اپنی مٹھی کو بند رکھتے ہیں، الذین یبخلون ویامرون الناس بالبخل، خود بھی بخل کرتے ہیں، لوگوں کو بھی بخل کی تلقین کرتے ہیں۔ یکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ پاک نے جو فضل فرمایا اس کو چھپاتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کا اظہار نہیں کرتے، اس کو چھپاتے ہیں۔ فرمایا یہ مختال اور فخور کی اللہ پاک نے خود تشریح کی کہ مختال اور فخور، اور مختال اور فخور کس کے بعد ذکر کیا؟ کہ یہ 9 حقوق ہے بندوں کے، یہ ادا نہ کرنے والا کون ہے؟ مختال ہے، فخور ہے، بخیل ہے، اللہ کی نعمتوں کو چھپانے والا ہے۔ تو یہ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ذکر کیا 9 تعلق داروں کا جو سوسائٹی میں رہتے ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، پڑوس میں رہتے ہیں، تو میں ان کے حقوق ادا کرو۔ اس لیے ایک بات تو میں نے یہ عرض کی کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں حقوق کی بات کی ہے اس ترتیب کے ساتھ، اور اس ایک آیت کریمہ میں 10 حقوق بیان کیے ہیں، ایک اپنا، 9 بندوں کے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سینکڑوں احادیث ہیں جو کسی نہ کسی حق پر رہنمائی فرماتی ہیں۔ میں ایک واقعہ اور ایک حضور کا ارشاد، مختصر سا ارشاد ہے حضور کا، لکن عرض کرنا چاہوں گا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ فارس سے آئے تھے، مجوسی تھے، مذہب چھوڑا، عیسائی ہو گئے۔ پھر عیسائیوں کے ہاں، مذہبی رہنماؤں کے ہاں، کبھی ایک کے پاس، کبھی دوسرے کے پاس، کبھی تیسرے کے پاس، ان سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنتے رہے کہ نبی آخر الزمان شاید آنے والا ہے، کو اعلیٰ حالات آ گئے ہیں۔ ان مذہبی رہنماؤں سے سنتے رہتے تھے اور رسول اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل آئے، حتیٰ کہ فرماتے ہیں جس آخری پادری کے پاس میں رہا ہوں، بڑے راہب تھے، بڑے اللہ والے تھے، اس زمانے میں یہی لوگ اللہ والے ہوتے تھے، بڑے اللہ والے۔ انہوں نے کہا وہ فوت ہونے لگے، میں نے پوچھا کہ حضرت اب کس کے پاس جاؤں؟ تو فرمایا کسی کے پاس نہیں جاؤ، آخر الزمان پیغمبر کا تقریباً ظہور کا وقت ہو گیا ہے یا آ گئے ہیں، تو ان کو تلاش کرو، اللہ نشانیاں بتائیں، زمین ایسی ہوگی، علاقہ ایسا ہوگا، خیر لمبا قصہ ہے۔ سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ میں مجوسی سے عیسائی ہوا، عیسائیت کے بعد یہودیوں کو قابو آ گیا، قیدی گرفتار ہو گئے، قیدی بن گئے، اور ان کا قیدی بننا ان کے لیے نعمت ثابت ہوا۔ ان کو خریدنے والا خاندان یہودی تھا مدینے کا، وہ ان کو لے کے مدینہ منورہ آ گیا۔ ادھر سے یہ آئے، ادھر سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے،
حضور ابھی قباء میں تھے جب سلمان فارسی حضور سے ملنے آئے. میں اس تفصیلات میں نہیں جا رہا، میں یہ بتا رہا ہوں سلمان فارسی جب آئے آزاد ہو کر یہودی خاندان کی غلامی سے، تو مہاجر کی حیثیت سے حضور کی خدمت میں پیش ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک انصاری حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی بنا دیا. حضور کا معمول یہ تھا، طریقہ کار یہ تھا کہ مہاجرین کو سنبھالنے کے لیے ایک انصاری ایک مہاجر کو بھائی بنا دیتے تھے اور وہ ان کے حوالے کرتے سنبھالو اس کو. سلمان فارسی عمر رسیدہ بزرگ تھے، پرانی عمر کے لمبے بزرگ آدمی تھے، بوڑھے آدمی تھے. ابو الدرداء جوان تھے. ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود یہ واقعہ بیان کرتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے. حضور نے کہا بھائی تمہارا سنبھالو بھائی، یہ تمہارے حوالے. وہ گھر لے کر گئے. سلمان فارسی پرانے بزرگ تھے، دنیا دیکھی تھی. کہتے ہیں 10 مالکوں کے پاس یکے بعد دیگرے میں بکتا بکاتا آیا تھا، 10 سے زیادہ. تو تجربہ کار آدمی تھے. گھر کا ماحول دیکھا تو گھر کا ماحول پسند نہیں آیا ان کو. آتے ہی اپنی بھاوج سے ام الدرداء سے آتے ہی سوال کیا، بادشاہوں کے کیا حال بلا رکھا ہے تم نے؟ یہ گھر میں نہ صفائی نہ کچھ. یہ عورت گھر میں ہو تو پتہ چلتا ہے کہ عورت گھر میں ہے. عورت کا اپنا ایک فنکشن ہے، اس کا اپنا ایک کام ہے. گھر کی صفائی ہوگی، زیب و زینت ہوگی، کوئی پردے لٹکائے گی، کوئی رنگ روغن کرے گی، گھر کو سنوارے گی. عورت کا اپنا ایک فنکشن ہوتا ہے، وہ فطری بات ہے. دیکھا گھر میں کچھ بھی نہیں ہے تو پہلے تو اس سے پوچھا کہ کیا حال بنا رکھا ہے گھر کا اور کیا حال بنا رکھا ہے اپنا. سادہ زمانہ تھا. اس نے بھی بڑی سادگی سے جواب دیا ام الدرداء نے کہ عورت بنتی ہے، سنورتی ہے، زیب و زینت کرتی ہے، گھر کی صفائی وغیرہ سب کچھ کرتی ہے، لیکن کسی کے لیے کرتی ہے. آپ کے بھائی کو کسی بات سے دلچسپی نہیں، دنیا سے کوئی دلچسپی نہیں ان کو، میں کس کے لیے کروں؟ ٹھیک ہے، یہ بھی کام اپنا گزارا کر رہے ہیں، میں بھی کر رہی ہوں. یہ پہلا تو مکالمہ ہوا سلمان فارسی کا اور ام الدرداء کا رضی اللہ عنہما. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول یہ تھا، مسلسل روزے رکھتے تھے، ساری رات عبادت کرتے تھے. بزرگ آدمی تھے، صوفی آدمی تھے. سارا دن روزے سے، ساری رات مصلے پر، یہ ان کا معمول تھا. دوپہر کا وقت ہوا، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کھانا وانا تیار کیا، دسترخوان بچھایا، رکھا. سلمان فارسی تاڑ گئے، بولا ابھی اب تم بھی آ کے بیٹھو. ابو الدرداء نے انکار کیا کہ میرا روزہ ہے. فرمایا نہیں بھائی، میرے ساتھ بیٹھ کے کھاؤ. بڑا بھائی، آپ کو پتہ بڑا بھائی ہوتا ہے، بیٹھ کے کھاؤ. بہت عذر کیا انہوں نے کہ میرا روزہ نہیں کوئی روزہ شدہ نہیں، بیٹھو آرام سے کھاؤ. اور یہ مسئلہ بھی ہے، یہاں ایک بڑا اور فرق محسوس ہوتا ہے. حقوق اللہ، حقوق العباد دونوں ضروری ہیں، لیکن فقہاء یہ فرماتے ہیں فرائض اور واجبات میں حقوق اللہ مقدم ہے، نوافل، مستحبات اور مباحات میں حقوق العباد مقدم ہے. فرضی روزہ آپ کسی کے کہنے پر نہیں چھوڑیں گے، لیکن نفلی روزہ مہمان کے کہنے پر بھی توڑ دیں گے. یہاں سے اصول فقہاء نے بیان کیا ہے، فرائض اور واجبات میں حقوق اللہ مقدم ہے، نوافل مباحات میں حقوق العباد مقدم ہے. آج بھی مسئلہ یہ ہے، اگر مہمان اصرار کر رہا ہے آپ کا روزہ نفلی ہے، روزہ کھول لیں، بعد میں قضا کر لیں. خیر، اصرار کر کے سلمان فارسی نے ابو الدرداء رضی اللہ عنہ ان کا روزہ توڑوا دیا. بیٹھو ساتھ کھاؤ. وہ بیٹھ گئے، کھانے میں شریک ہو گئے. اب کھانے میں تو شریک ہو گئے، اگلا مرحلہ شام کو جب مغرب عشاء پڑی تو حضرت سلمان فارسی کا بستر لگایا انہوں نے. اپنا ان کا معمول ساری رات عبادت کرنے کا تھا. سلمان فارسی نے پوچھا بھئی آپ کا کیا پروگرام ہے؟ جی میں تو نماز پڑھوں گا. اب میں بستر لاؤ اپنا، کدھر ہے؟ ابو الدرداء کہتے میں نے کہا حضرت میں تو میرا اب بستر لاؤ، کدھر ہے؟ بستر بچھاؤ، یہاں تم بھی سو. زبردستی ابو الدرداء کو
بستر لانے پر مجبور کیا۔ ابو الدرداء کہتے ہیں میں احتراماً لیٹ گیا اس نیت سے کہ تھوڑی دیر میں بابا جی سو جائیں گے تو میں اٹھ کے مصلی پہ چلا جاؤں گا، کہ بابا جی تاڑ میں تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب میں نے سر اٹھایا تو فوراً کہاں جا رہے ہو، سو جاؤ، آرام سے سو جاؤ، جب عبادت کا وقت ہوگا تو میں بھی عبادت کروں گا، تمہیں بھی جگاؤں گا، سو جاؤ آرام سے۔ کہتے میں سو گیا، مجھے اٹھنے نہیں دیا۔ آدھی رات گزر گئی، سحری کا وقت ہوا، سلمان فارسی اٹھے اور ابو الدرداء کو بھی جگایا سحری کے وقت، اٹھو بھائی، یہ ہے عبادت کا وقت، تم بھی عبادت کرو، میں بھی کرتا ہوں۔ اب وہ تہجد وغیرہ پڑھے، جو بھی عبادت سلمان فارسی کا معمول تھا رضی اللہ عنہ کا۔ مشورہ یہ ہوا کہ فجر کی نماز جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھیں گے جا کر، کچھ فاصلے پر تھے یہ۔ فجر کی نماز میں مسجد نبوی آ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا، فجر کی نماز کے بعد مقتدیوں کی طرف رخ کر کے بیٹھتے تھے اور اشراق تک وہیں بیٹھتے تھے، اور کوئی مستقل عمل نہیں ہوتا تھا۔ کبھی کوئی خواب کسی نے سنا دیا، حضور تعبیر بتا دی، کبھی حضور نے خواب سنا دیا، تعبیر بتا دی، کبھی کسی کا حال پوچھ لیا، کبھی کوئی وحی آئی تو بتا دی، متفرق باتیں ہوتی تھیں۔ لیکن ہوتا یہ تھا، فجر کی نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے تھے اور اشراق تک وہیں مصلی پر ہی ہوتے تھے، اشراق پڑھ کے مسجد سے جاتے تھے۔ یہ اس کو میں یوں تعبیر کیا کرتا ہوں کہ یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی کھلی کچہری روزانہ لگتی تھی۔ صبح نماز کے بعد کسی نے مسئلہ پوچھنا ہے، کسی کو کوئی شکایت ہے، کسی کا کوئی معاملہ ہے، کسی نے کوئی بات بتانی ہے، حضور نے کوئی حکم دینا ہے، کوئی خواب آیا وہی تعبیر پوچھنی ہے، یہ متفرق باتیں۔ بلکہ سمر بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کہتے ہیں کہ حضور کے کبھی کسی نے کوئی شعر پڑھنے شروع کر دیے، کبھی کوئی جاہلیت کا قصہ سنا دیا، حضور بیٹھے یہ تبسم مسکراتے رہتے تھے، ہم اپنے قصے کر۔ یہ ایک متفرق سی مجلس فجر کی نماز کے بعد سے اشراق تک، گھنٹے کی سمجھ لیں، سوا گھنٹے کی سمجھ لیں، یہ ہوتی تھی۔ اور حضور کوئی نیا مسئلہ ہوتا تو پوچھتے۔ نماز سے فارغ ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو الدرداء کو دیکھا، پوچھا ابو الدرداء کیا حال ہے؟ بھائی جان کو لے گئے تھے، بھائی کے ساتھ مزاج ملا، کیسا پایا بھائی کو؟ ابو الدرداء کل سے بھرے بیٹھے تھے، ساری کارگزاری سنا دی کہ پہلے جا کے بھابھی سے انٹرویو کیا، اس کو ڈانٹا ہے، دوپہر کو میرا روزہ توڑوا دیا، شام کو مجھے عبادت نہیں کرنے دی، اور صبح آتے ہوئے ایک وصیت کر کے لائے ہیں، وہ وصیت سنانا چاہتا ہوں میں۔ یہ سارا میں نے قصہ سنایا ہے۔ سلمان فارسی نے صبح جب مسجد میں جانے لگے نا، تو ابو الدرداء کو ایک نصیحت کی، اب دیکھو بھائی، ان لربک علیک حقا ولنفسک علیک حقا ولزوجک علیک حقا ولزورک علیک حقا فاعط کل ذی حق حقہ۔ پر رب کے بھی حقوق ہے تم پر، تمہاری جان کا تجھ پر حق ہے، تمہاری آنکھوں کا تجھ پر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے، تمہارے مہمانوں کا بھی تجھ پر حق ہے، حقوق کو پہچانو۔ اور ایک جملہ بڑا، فاعط کل ذی حق حقہ، ہر حق والے کو اس کے وقت پر اس کا حق ادا کرو، یہ ہے دین۔ اللہ کا حق بھی پہچانو، بیوی کا بھی پہچانو، گھر والوں کا پہچانو، دوستوں کا پہچانو، یہ پہلے بیان کیا، اس کا بھی حق ہے، اس کا بھی حق ہے۔ اور ایک جملہ، فاعط کل ذی حق حقہ، ہر حق والے کو اس کا حق اس کے وقت پر ادا کرو، یہ ہے دین۔ ابو الدرداء نے کہا یا رسول اللہ، کل سارا دن یہ کارروائی ڈالی ہے اور اب صبح یہ نصیحت کر کے مجھے یہاں مسجد میں لائے ہیں۔ روایت پہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک جملہ فرمایا، دو لفظوں کا، فما صدق سلمان، سلمان نے سچ کہا ہے۔ ساری روایت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی جملہ ہے، دو لفظ ہیں، صدق سلمان۔ صدقہ کا معنی عمل سے بھی جوڑ عمل سے بھی ہے اور قول سے بھی۔ اس کا معنی یہ ہے سلمان نے جو کیا ہے ٹھیک کیا ہے،
سلمان نے جو کہا ہے ٹھیک کہا ہے، جو کچھ کیا وہ بھی ٹھیک کیا اس نے، اور جو کہا وہ بھی ٹھیک کہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی کی کارروائی پر یہ جملہ کہہ کے تصدیق کر دی۔ میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ یہاں بھی ترتیب کیا ہے، ان لربک علیک حقا ولنفسک علیک حقا ولزوجک علیک حقا ولزورک علیک حقا۔ رب کے تم پر حقوق ہیں، تمہاری جان اور نفس کا تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا تجھ پر حق ہے، آنے جانے والے مہمانوں کا تجھ پر حق ہے۔ اللہ کے حق کے وقت میں اللہ کا حق ادا کرو، بیوی کے حق کے وقت میں بیوی کا حق ادا کرو، دوست کے حق میں اور جان کے حق کے وقت میں جان کا حق ادا کرو۔ سارے کام بیلنس کے ساتھ چلاؤ، اس کا نام دین ہے۔ تو میں نے حقوق کے حوالے سے ایک بات تو یہ عرض کی ہے کہ اسلام حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی بات کرتا ہے۔ دوسری بات میں نے یہ عرض کی ہے کہ حقوق العباد میں بھی ترتیب یہ ہے کہ حقوق اللہ مقدم ہے، اس کے بعد حقوق العباد، اور دین کسی کے حق کو ختم کرنے کی یا کسی کا حق تلف کرنے کی اجازت نہیں دیتا، خواہ وہ کوئی ہو۔ تو یہ اصولی باتیں میں نے دو عرض کی ہیں کہ حقوق العباد اور انسانی حقوق کے بارے میں قرآن پاک کیا کہتا ہے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اور سنت مبارکہ کیا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔